رات کا وقت، بارش ہو رہی ہے۔ اویس علی چچا چھت پر بیٹھا خانہ کعبہ کی تصویر دیکھ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو۔ غریب پلمبر کا ادھورا حج۔ اویس علی ایک غریب مگر نہایت محنتی پلمبر تھا۔ وہ اپنے دو بھتیجوں محمد جنید اور محمد رضا کے ساتھ ایک چھوٹے سے پاکستانی گاؤں میں رہتا تھا۔ گھر کچا تھا، دیواروں پر نمی تھی اور چھت سے بارش کے دنوں میں پانی ٹپکتا تھا، مگر اس گھر میں محبت بہت تھی۔ اویس علی روز صبح فجر کی نماز پڑھ کر اپنے پرانے اوزار اٹھاتا اور مزدوری کے لیے نکل جاتا۔ سارا دن لوگوں کے نل کے پائپ اور پانی کی ٹینکیاں ٹھیک کرتا رہتا۔ شام کو تھکا ہارا واپس آتا تو دونوں بچے دوڑ کر اس سے لپٹ جاتے۔ ایک رات بجلی چلی گئی، گھر میں اندھیرا تھا۔ محمد جنید نے دیکھا کہ اویس علی خاموشی سے موبائل میں خانہ کعبہ کی تصویر دیکھ رہا ہے۔ محمد جنید نے حیرانی سے پوچھا، چچا جان، آپ روز یہ تصویر کیوں دیکھتے ہیں؟ اویس علی نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے بولا، بیٹا، یہ اللہ کا گھر ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک بار وہاں جا کر دعا مانگوں۔ محمد رضا فوراً خوش ہو کر بولا، پھر آپ حج پر کیوں نہیں جاتے؟ یہ سوال سن کر اویس علی کی آنکھیں جھک گئیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بیٹا، حج پر جانے کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں، میری کمائی تو گھر کے خرچوں میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ اگلے دن شدید گرمی تھی۔ اویس علی ایک بڑے گھر میں پانی کی لائن ٹھیک کر رہا تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا، ہاتھوں پر زخم تھے مگر وہ مسلسل کام کر رہا تھا۔ مالک نے سخت لہجے میں کہا، جلدی کام ختم کرو۔ اویس علی نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ محمد رضا جو قریب کھڑا تھا اپنے چچا کے زخمی ہاتھ دیکھ کر اداس ہو گیا۔ رات کو دونوں بچے آپس میں بات کر رہے تھے۔ محمد رضا بولا، محمد جنید، چچا جان اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی حج پر نہیں جا سکتے۔ محمد جنید کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کاش ہم ان کی مدد کر سکتے۔ اسی دوران اویس علی اندر آیا۔ اس نے بچوں کو اداس دیکھا تو مسکرا کر بولا، ارے میرے شیرو، کیوں پریشان ہو؟ محمد جنید آہستہ سے بولا، چچا جان، اگر کوئی غریب ہو تو کیا وہ کبھی حج نہیں کر سکتا؟ یہ سن کر اویس علی خاموش ہو گیا۔ پھر بچوں کے پاس بیٹھ کر بولا، بیٹا، اللہ نیت دیکھتا ہے، اگر کسی کے دل میں سچی خواہش ہو تو اللہ اس کا ارادہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اس رات اویس علی بہت دیر تک جاگتا رہا۔ وہ چھت پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے دعا مانگی، اللہ، میں جانتا ہوں کہ میں بہت غریب ہوں، شاید میں کبھی تیرے گھر نہ آ سکوں، مگر میرے دل میں تیرے گھر کی محبت ہمیشہ قائم رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چند دن بعد گاؤں کی مسجد میں حج کے متعلق بیان ہو رہا تھا۔ امام صاحب جنت خانہ کعبہ اور حج کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ سب لوگ بڑے شوق سے سن رہے تھے۔ اویس علی بھی خاموشی سے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور اداسی دونوں موجود تھیں۔ بیان ختم ہونے کے بعد محمد رضا نے پوچھا، چچا جان، کیا آپ اداس ہیں؟ اویس علی نے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور بولا، نہیں بیٹا، میں خوش ہوں، کیونکہ جس دل میں اللہ کے گھر کی محبت ہو وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ اسی رات محمد جنید نے دیکھا کہ اویس علی سجدے میں بہت دیر تک روتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا، اللہ، اگر مجھے اپنے گھر نہ بھی بلائے تو میرے دل سے اپنی محبت کبھی ختم نہ کرنا۔ یہ الفاظ سن کر دونوں بچوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ صبح ہوئی تو اویس علی حسب معمول اپنے اوزار اٹھا کر کام پر نکل گیا۔ چہرے پر تھکن تھی مگر دل میں اللہ کی محبت پہلے سے زیادہ تھی۔ راستے میں ایک غریب بوڑھا شخص پانی مانگ رہا تھا۔ اویس علی نے فوراً اپنی بوتل اسے دے دی۔ محمد رضا حیران ہو کر بولا، چچا جان، اب کیا پئیں گے؟ اویس علی مسکرا دیا، بیٹا، اللہ کے راستے میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو دونوں بچے اس سے لپٹ گئے۔ محمد جنید نے مسکرا کر کہا، چچا جان، ایک دن اللہ آپ کو ضرور اپنے گھر بلائے گا۔ اویس علی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، آمین۔ اختتامی پیغام، ہر خواب فوراً پورا نہیں ہوتا، مگر سچی نیت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ ان دلوں کو بہت پسند فرماتا ہے جن میں اس کے گھر کی محبت ہو۔